بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقَعُ بِأَبَنْتُ نَفْسِي رَجَعِيَّةٌ، اور ابنت نفسی کہنے کی وجہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یعنی اگر شوہر نے کہا طلقی نفسکی اور اس کے جواب میں بیوی نے کہا ابنت نفسی، تو ایسی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ ابنت نفسی یعنی میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، میں نے خود پر طلاق بائن واقع کی۔ اس کا تعلق پیچھے سے ہے، پیچھے انہوں نے کہا تھا وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ، فصل فی المشیت میں سب سے پہلے کہا تھا وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ، تو اپنے نفس کو طلاق دے لے، اپنے آپ کو طلاق دے لے۔ تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ کہا ابنت نفسی، تو ایسی صورت میں اس سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی، بائن واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک، شوہر نے کہا طلقی نفسکی اور بیوی نے کہا ابنت نفسی، تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ، حالانکہ ابنت نفسی یہ بائن کے الفاظ میں سے ہے، طلاق بائن واقع ہونا چاہیے، لیکن رجعی واقع ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّهَا قَالَتْ فِي جَوَابِ طَلِّقِي نَفْسَكِ، کیونکہ یہ ابنت نفسی جو اس نے کہا ہے وہ طلقی نفسکی کے جواب میں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شوہر نے کہا تھا طلقی نفسکی، تب اس نے یہ کہا ابنت نفسی۔ اب مطلقاً یہ عورت کہے گی ابنت نفسی تو اس سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تبھی کہے گی جب اسے اختیار ملے گا طلاق کا، اور طلاق کا اختیار جو شوہر نے دیا ہے وہ طلقی نفسکی کے ذریعے سے دیا ہے، اور طلقی یہ صریح کے الفاظ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، کنایا کے الفاظ میں سے نہیں ہے، تو صریح کے الفاظ میں سے ہے، اور صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شوہر نے اسے اختیار دیا تھا وہ طلاق رجعی کا اختیار دیا تھا، طلقی نفسکی کہہ کر کے جو اس نے اختیار دیا اسے، وہ طلاق رجعی کا اختیار دیا ہے۔ ٹھیک، کہ اپنے آپ پر طلاق رجعی واقع کر لے، گویا اس کا یہ کہنا ہے، اور اس نے اپنے اوپر واقع کیا کیا ہے؟ طلاق بائن کیا۔ ٹھیک، فَلَيْسَ لَهَا إِيقَاعُ الْبَائِن، جب طلاق رجعی کا اسے اختیار دیا تھا تو طلاق بائن واقع کرنے کا اسے حق حاصل ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، بل مطلق الطلاق، بلکہ جو طلاق کا اختیار اسے دیا ہے اس نے مطلق دیا ہے، طلقی نفسکی کہا ہے، بائن وغیرہ کی کوئی صفت طلاق کی ذکر نہیں کیا، مطلقاً کہا ہے طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے۔ اس میں کسی صفت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، مطلق ہے۔ ٹھیک، کوئی قید نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں بل مطلق الطلاق، بلکہ مطلق طلاق کا اسے اختیار ہے۔ ففی قولہا ابنت نفسی، لہٰذا جب اسے مطلق طلاق کا اختیار ہے، ٹھیک، اور اس نے بائن واقع کر لی، تو کہہ رہے ہیں اس کے قول ابنت نفسی کے اندر صفت ابانت جو ہے یہ باطل ہو گئی۔ طلاق کا بائن ہونا، رجعی ہونا، یہ سب اس کی صفتیں ہیں، مغلظہ ہونا، بائن ہونا، رجعی ہونا، یہ سب طلاق کی صفت ہے۔ اصل جو ہے وہ طلاق کا واقع ہونا ہے۔ ٹھیک، اس کا رجعی ہونا، بائن ہونا، یا یہ باقی یہ سب ساری صفتیں ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں ہے، مطلب یہ کہ بائن وغیرہ کا ذکر نہیں آیا یا تین طلاقوں کا ذکر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں وہ مطلق جو طلاق پڑتی ہے وہ رجعی ہی ہوتی ہے، کیونکہ رجعت مطلب رجعی اصل ہے، جو سنت طلاق ہے وہ وہی ہے، ایک طلاق دے۔ تو بہرحال، اور جو صریح الفاظ ہیں طلاق کے، یعنی طلاق، میں نے طلاق دی وغیرہ، سے رجعی ہی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اصل جو ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ اگر مطلق طلاق دی جاتی ہے تو اس سے رجعی ہی واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور یہاں شوہر نے اسے مطلق اختیار دیا تھا، ایک کسی صفت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اگر اس نے ایک صفت ذکر کی ہے خود سے، ٹھیک، اور وہ صفت مطلق کے خلاف ہے، یعنی قید ہے اس کے لیے، ایک مطلق کا سے اختیار دیا تھا لیکن اس نے ایک صفت سے مقید کر کے واقع کیا، ابنت نفسی کہہ دیا، اور اس صفت کا اسے اختیار تھا نہیں، تو کہہ رہے ہیں بطلت صفت الابانتی، جب اسے اس صفت کا اختیار نہیں تھا، اس صفت کے ساتھ طلاق کو مقید کرنے کا اختیار نہیں تھا، اور یہ طلاق واقع کرنے کا اختیار نہیں تھا، تو جب اس نے اس کے ساتھ واقع کیا تو یہ صفت باطل ہو گئی۔ ٹھیک، پوری طلاق باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اسے طلاق کا اختیار تو تھا، بائن کا اختیار نہیں تھا، تو جو صفت بائنہ کی تھی وہ صفت باطل ہو گئی۔ ٹھیک، اب جب صفت باطل ہو گئی تو کہہ رہے ہیں اصل جو طلاق تھی وہ باقی رہی، صفت باطل ہوئی ہے، صرف اصل باقی رہی، مطلق طلاق۔ وہی کہہ رہے ہیں وبقی مطلق الطلاق، اور مطلق طلاق باقی رہ گئی، وہو رجعی، اور مطلق طلاق رجعی ہے، یعنی طلاق کو جب بھی مطلق دیا جاتا ہے تو اس سے رجعی ہی واقع ہوتی ہے، بائن واقع نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، بائن کے لیے ایک ایسی صفت کا ہونا ضروری ہے جو بتائے کہ ہاں اس سے بائن واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو مطلق طلاق اگر کوئی دیتا ہے، اسی وجہ سے طلاق کے جتنے بھی صریح الفاظ ہیں ان سے طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے، بائن واقع نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو جب اس نے طلقی کہا تھا، طلقی نفسکی، تو اس میں اس نے مطلق طلاق کا اختیار دیا تھا۔ ایک تو اسے مطلق طلاق واقع کرنے کا اختیار تھا، اور مطلق طلاق وہ واقع کرتی تو اس سے رجعی ہی واقع ہوتی، کیونکہ مطلق طلاق کبھی بھی پڑتی ہے رجعی ہوتی ہے، لیکن اس نے طلاق بائن اپنے اوپر واقع کی۔ ٹھیک، اور بائن ہونا یہ ایک صفت ہے، اصل جو ہے وہ طلاق کا واقع ہونا ہے، تو اس صفت کا جو کہ اختیار نہیں تھا، لہٰذا یہ صفت اس کا کہنا لغو ہو گیا، باطل ہو گیا، اور یہ صفت گویا کالعدم ہو گئی۔ ٹھیک، کیونکہ اسے اختیار نہیں تھا۔
اب جب صفت باطل ہو گئی، لیکن صفت باطل ہوئی ہے، اصل تو ابھی باقی ہے طلاق، اور اسے اختیار بھی تھا اور اس نے طلاق دے بھی لی، تو لہٰذا طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی اور مطلق طلاق واقع ہوگی، کیونکہ مطلق کا اختیار تھا تو مطلق واقع ہوگی، اور مطلق طلاق ہی رجعی ہے، تو اسی صورت میں اس کے اوپر طلاق رجعی واقع ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے اس کی کہ اس نے تلقی نفسکی کے جواب میں کہا ہے، اور تلقی نفسکی یہ مطلق ہے، اس میں کسی صفت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس نے جو طلاق اس کے جواب میں دی ہے اپنے آپ کو، اس میں صفت بینونت اس کے ساتھ ملحق کر دی اور بائنہ طلاق واقع کی، اور بائن ہونا یہ ایک صفت ہے اور اس کا اسے اختیار نہیں تھا، تو جب اسے اس کے ساتھ دی طلاق تو یہ صفت باطل ہو جائے گی، اور جو اصل طلاق ہے وہ باقی رہے گی، مطلق طلاق باقی رہے گی، اور مطلق طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، لہٰذا اس پر مطلق طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. ٹھیک، تو اگر شوہر نے کہا تلقی نفسکی، اس کے جواب میں بیوی نے کہا ابنت نفسی، تو ایسی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی. وب اخترت نفسی لا یقع، اور اخترت نفسی کہنے کی صورت میں طلاق واقع ہی نہیں ہوگی. یعنی شوہر نے کہا تلقی نفسکی، تو اپنے کو طلاق دے، اپنے آپ کو طلاق دے، اور اس نے اس کے جواب میں کہا اخترت نفسی، میں نے اپنا نفس اختیار کیا، میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہی واقع نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنه ليس من الفاظ الطلاق، کیونکہ یہ طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے، یعنی طلاق واقع کرنے کے الفاظ میں سے اخترت نفسی ہے ہی نہیں، بلکہ طلاق کا اختیار دینے کے الفاظ میں سے ہے، اور طلاق کا اختیار دینا یہ مرد شوہر کا کام ہے. ٹھیک، اور جب اسے اختیار ملے گا عورت کو تب وہ اس کے ذریعے سے کرے گی، لیکن چونکہ اس نے تلقی کہا ہے، اپنے آپ کو طلاق دے، یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے تجھے اختیار دیا طلاق کا، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے اپنے آپ کو طلاق دے، یعنی اپنے آپ پر طلاق واقع کر، اور اخترت نفسی یہ طلاق واقع کرنے کے الفاظ میں سے نہیں ہے، لہٰذا جو اس سے شوہر نے کہا تھا اور جس کا اسے اختیار دیا تھا وہ اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو تفویض جس طرح سے اس نے کی تھی اس طرح اس نے اختیار نہیں کیا، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اخترت نفسی کہنے سے تلقی نفسکی کے جواب میں اگر اخترت نفسی کہا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اخترت نفسی یہ طلاق کے الفاظ میں سے ہے ہی نہیں، یعنی اس کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اخترت نفسی کہنے کے ذریعے سے اختیاری اگر شوہر نے کہا تو اس سے طلاق نہیں پڑتی ہے فوراً، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے اختیار ملتا ہے. اور یہاں اس نے شوہر نے کیا کہا ہے؟ تلقی نفس کے، اپنے آپ پر طلاق واقع کر، اپنے آپ کو طلاق دے، لہٰذا اس کو طلاق دینے کا اختیار تھا، طلاق کو اختیار کرنے کا اختیار نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں. تو یہ الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے، اسی وجہ سے اخترت نفسی کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. ولا يصح الرجوع عن تلقی نفسکی ويتقید بالمجلس، اور تلقی نفسکی سے رجوع درست نہیں ہے، اور یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلقی نفسکی اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ابھی گزرے ہیں، اختیاری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دو الفاظ گزرے ہیں پیچھے، جو مطلب طلاق کا اختیار دینے کے لیے جتنے بھی الفاظ ابھی پیچھے گزرے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر شوہر نے اختیار دے دیا عورت کو کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے یا تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، تو ان الفاظ سے اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے. اگر اس نے یہ اختیار دے دیا ہے تو اب اس اختیار سے رجوع نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اب جب تک مجلس باقی ہے تب تک اس عورت کو اختیار رہے گا ہی کہ وہ اگر چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، اس میں شوہر کچھ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے طلاق دے لی تو واقع ہو جائے گی، نہیں دی اور مجلس بدل گئی تو اب وہ اختیار ختم ہو جائے گا، وہ خود سے ہی ختم ہوگا. ایسا نہیں کہ شوہر اگر کچھ کرے تو اس سے ختم ہو جائے اور وہ رجوع کر لے، رجوع نہیں کر سکتا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے اس اختیار کو. ٹھیک ہے، وہی انہوں نے کہا ولا یصح الرجوع عن تلقی نفسکی، تلقی نفسکی اور اس جیسے الفاظ سے اگر اختیار دیا ہے تو اس سے رجوع درست نہیں ہے، یعنی اب اس اختیار کو واپس نہیں لے سکتا ہے. وہ یہ تقید بالمجلس، اور یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگا. مطلب یہ کہ ان الفاظ کے ذریعے سے جو بھی اختیار دیا ہے وہ اختیار مجلس تک ہی، مجلس کے ساتھ ہی مقید ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک مجلس باقی ہے، جس مجلس میں اسے اختیار دیا ہے وہ مجلس جب تک باقی ہے تب تک وہ اختیار اسے ہے طلاق دینے کا. ٹھیک ہے، عورت کو اپنے اوپر طلاق دینے کا اختیار ہے، اور جب مجلس بدل گئی، جیسے ہی مجلس بدلی ویسے ہی اختیار ختم ہو گیا، اس کے بعد اسے اختیار نہیں رہے گا. لیکن یہ ہے کہ مجلس سے بدلنے سے پہلے یا
مطلب شوہر مطلقاً اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک مجلس ہے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو. اس میں یہ نہیں کہ 1-2 دن یا 1-2 گھنٹے، اس کی کوئی قید نہیں ہے. جب تک مجلس باقی ہے تب تک کتنی ہی لمبی مجلس ہو اسے اختیار رہے گا. اور یہ تلقی اور جیسے جو الفاظ ابھی تک گزرے ہیں ان سب کے ساتھ ہیں. وفی تلقی دراتہ کی و تلقی امراتی خلاف ہما، اور تلقی دراتہ کی اور تلقی امراتی میں ان دونوں کے خلاف ہے. تلقی دراتہ کی اور تلقی امراتی میں ان دونوں کے خلاف ہے. یعنی شوہر نے اگر کہا تلقی دراتہ کی، یعنی اپنی سوکن یا سوتن کو طلاق دے، یا کسی دوسرے مرد سے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے، تو ان کا حکم ان دونوں کے خلاف ہے. یعنی اوپر جو گزرا ہے ابھی کہ اس حکم جو دو بیان کیے ہیں کہ لا یصح الرجوع اور یتقید بالمجلس، ان دونوں کے خلاف حکم ان میں ہوگا. مطلب یہ کہ اس میں رجوع کا اختیار ہوگا، شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور یہ کہ مجلس کے ساتھ یہ مقید بھی نہیں ہوگا. اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنی سوکن کو یا اپنی سوتن کو طلاق دے، سوتن وہی شوہر کی دوسری بیوی، ٹھیک، تو اب اگر اس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تو اپنی سوکن کو طلاق دے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جس مجلس میں اسے اختیار دیا ہے اسی مجلس میں وہ طلاق دے سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجلس بدل گئی تب بھی اسے اختیار دے سکتی ہے جب تک کہ شوہر رجوع نہ کر لے. شوہر اگر اپنے قول کو واپس لے لیتا ہے، اس اختیار کو واپس لے لیتا ہے، تو وہ اختیار ختم ہو جائے گا عورت کو جو اختیار دیا ہے اس نے. اور اگر واپس نہیں لیا ہے تو جب تک واپس نہیں لیا تب تک اسے اختیار ہے، چاہے مجلس بدلے یا نہ بدلے. اور وتلقی امراتی، ایسے ہی شوہر نے کسی دوسرے مرد سے کہا، کسی سے بھی کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے، تو اسے بھی یہ اختیار رہے گا، مجلس بدلنے کے بعد بھی اسے اختیار رہے گا کہ اس کی بیوی کو طلاق دے جب تک شوہر اس سے رجوع نہ کر لے. ٹھیک، تو اسی کو کہا کہ ان دونوں مسئلوں کے اندر ان دونوں کا خلاف ہوگا. یعنی اوپر جو حکم بیان کیے ہیں ان کے خلاف حکم ان مسئلوں کے اندر ہوگا. ایصح عنہ الرجوع ولا یتقید بالمجلس، اسی کو انہوں نے بیان کر دیا کہ یعنی رجوع کرنا اس سے درست ہوگا اور یہ مجلس کے ساتھ مقید بھی نہیں ہوگا. شوہر چاہے تو اسے واپس لے سکتا ہے اس اختیار کو، اور اس حق کو واپس لے سکتا ہے، اور اگر مجلس بدل گئی ہے تب بھی یہ اختیار اسے رہے گا اگر شوہر نے واپس نہیں لیا ہے تو. لأن تلقی نفس کی لیس بتوکیل بل ہوا یمین. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ غیر تلقی نفس کی یہ توکیل نہیں ہے بلکہ یہ یمین ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. طلاق کا جب اختیار دیا جاتا ہے، جب اختیار ملتا ہے تو وہ دو طریقے سے ملتا ہے. ایک تو یہ کہ یا تو وہ توکیل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تملیک ہوتا ہے. تملیک کا مطلب یہ ہے کہ خود کو جو اختیار دیا جاتا ہے، مطلب خود طلاق واقع کرنے کا جو اختیار دیا جاتا ہے وہ تملیک ہے. ٹھیک، یعنی عورت کو اگر شوہر نے اختیار دیا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے تو یہ تملیک ہے، کیونکہ وہ اس میں اپنے لیے تصرف کرے گی، خود کے لیے جو تصرف کرے گی خود کے چاہنے سے، تو وہ اسے تملیک کہتے ہیں. یعنی انسان کا اپنا مال ہے، اس میں اپنے لیے چاہے تو تصرف کرے، تو یہ اپنے مال میں ہی وہ کر سکتا ہے، اپنے لیے جب چاہے جیسے چاہے تصرف کرے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی دوسرے کو طلاق دینے کا حق ملا ہے تو یہ جو حق ہے یہ تملیک نہیں ہے بلکہ یہ توکیل ہے، کیونکہ یہاں پر جو تصرف کرے گا وہ دوسرے کے حق میں کرے گا، اپنے حق میں نہیں کرے گا. اور انسان جو دوسرے کے لیے جو تصرف کرتا ہے تو وہ توکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو پیسے دے کر کے کہا کہ یہ چیز میرے لیے لے آؤ، تو یہ توکیل ہے. ٹھیک، اپنی طرف سے اس نے یا یہ کہا کہ فلاں شخص کے لیے یہ پیسے لو اور اسے لے جا کر کے اس سے وہ فلاں چیز یا یہ چیز سے خرید کر کے فلاں شخص کو دے دو، تو یہ توکیل ہے. ٹھیک ہے، جو اس کے لیے خریدے گا. اور اگر یہ کہا کہ تم یہ پیسے لو اس سے اپنے لیے کچھ خرید لو، تو گویا یہ اس نے اس کو مالک بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ تملیک ہے. تو یہ نا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تلقی نفس کی جو ہے یہ توکیل نہیں ہے بلکہ یہ یمین ہے. ٹھیک، اب یمین کیا ہے؟ یمین کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے پر معلق کر دینا. مطلب یہ کہ ایک مضمون جملہ کو دوسرے مضمون جملہ پر موقوف کر دینا کہ اگر یہ معنی پایا جائے گا تو یہ معنی پایا جائے گا. جیسے اس میں ہوتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہیں طلاق. ٹھیک، مطلب یہ کہ اس کو اختیار دے دیا کہ اگر تم نے چاہا تو تم پر طلاق ہے. ٹھیک، تو اس کے چاہنے پر طلاق کے واقع ہونے کو موقوف کر دیا ہے، تو یہ یمین ہے. ٹھیک ہے، اور طلاق کو اصل میں یہ تعلیق ہے. تعلیق کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے پر معلق ہے.
اس کو تعلیق کہتے ہیں، لیکن اسے یمین بھی کہا جاتا ہے طلاق کے باب میں، اسے یمین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یمین کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یمین کا معنی جو ہے وہ قوت کے معنی میں آتا ہے یمین، اور جب ایک چیز کو دوسرے پر معلق کر دیا جاتا ہے تو اس میں تقویت آ جاتی ہے، وہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ یمین یہ بھی قوت کے معنی میں ہے، اور جب ایک چیز کو دوسرے پر معلق کر دیا جائے یعنی تعلیق جو ہے یہ بھی قوت کے معنی میں ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری چیز پائی جائے گی تو یہ والی چیز ضرور پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ وہ جس پر موقوف کیا ہے، جس پر معلق کیا ہے وہ چیز پائی تو جائے، لیکن یہ دوسری چیز جس کو معلق کیا ہے وہ نہ پائی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں تقویت ہوتی ہے ایک طرح کی، اور یمین کا معنی بھی قوت کے آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو یمین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلف بھی اسی کو کہتے ہیں، یمین کا معنی ویسے قسم بھی آتا ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے یہ جو تعلیق طلاق کا جو باب ہوتا ہے اس کو یمین طلاق یا پھر حلف بالطلاق بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور شرع میں بھی اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو یمین کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ بہرحال طلاق کا اختیار جو دیتے ہیں وہ دو طریقے کا اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ طلقی نفسکی یا اختیاری وغیرہ کے الفاظ سے دیے جائے، تو یہ الفاظ جو ہے یہ توکیل نہیں ہے، اس طرح سے جو اختیار دیا جاتا ہے یہ اختیار توکیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اختیار دینا یہ توکیل نہیں ہے، یعنی وکیل نہیں بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اسے، ٹھیک، کیونکہ وہ اپنے آپ کے لیے تصرف کرتا ہے، اپنے لیے تصرف کرتا ہے، اور جو شخص اپنے لیے کوئی تصرف کرے تو اس میں وہ وکیل نہیں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں یہ توکیل نہیں ہوتا بلکہ یہ یمین ہوتا ہے، لأنہ تعلیق الطلاق بتطلیقها، کیونکہ اس کے اندر تلقی نفسکی کہہ کر کے اس نے جو اسے اختیار دیا ہے اس میں گویا اس نے طلاق کو معلق کیا ہے اس کے طلاق دینے پر، یعنی عورت کے طلاق دینے پر اس نے طلاق کے واقع کرنے کو معلق کیا ہے، واقع ہونے کو معلق کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر عورت نے طلاق دی تو طلاق ہوگی، اگر نہیں دی تو نہیں ہوگی، ٹھیک۔ تو عورت کے طلاق دینے پر معلق ہے طلاق کا واقع ہونا، ٹھیک، موقوف ہے، اس کے طلاق دینے پر موقوف ہے کہ طلاق اگر اس نے طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی، تو یہ موقوف ہے، اسی کو تعلیق کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اسی کو یمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ توکیل نہیں ہے بلکہ یہ یمین ہے، ٹھیک۔ اور کہہ رہے ہیں والیمین تصرف لازم، یمین جو ہے یہ تصرف لازم ہے، فلا یقبل الرجوع، تو فلا یقبل الرجوع، لہٰذا یہ رجوع کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یمین جو ہے یہ ایک ایسا تصرف ہے جس کا واقع ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک۔ اگر وہ چیز پائی جائے جس پر اس نے اس کو معلق کیا ہے تو اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے، لازم ہے بالکل۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ موقوف علیہ تو پا لیا جائے لیکن موقوف نہ پایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ یمین جو ہے یہ تصرف لازم ہے، یعنی یہ ایسا تصرف ہے جس کا واقع ہونا لازمی ہے، اور جب لازمی ہے تو ظاہر سی بات ہے رجوع سے درست نہیں ہوگا، کیونکہ رجوع تو وہاں درست ہے جہاں پر جائز ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہو نہ بھی ہو سکتا ہو، یعنی اگر چاہے تو اسے روک دے اور چاہے تو واقع ہونے دے، جہاں پر یہ اختیار ہو کہ چاہے تو روک دے چاہے تو واقع ہونے دے، جہاں یہ اختیار ہو وہاں پر رجوع درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے کہ نہ واقع ہو تو اس سے وہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جہاں اختیار ہی نہیں ہے اسے کہ چاہے تو اسے روک لے، ٹھیک، تو وہاں پر یہ رجوع کا بھی اسے حق نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر اسے اختیار نہیں ہے رجوع وہ اس کو روکنے کا، اس کے باوجود اس کا رجوع کرنا درست ہے تو یہ پھر اس کے خلاف ہو گیا کہ یہاں اسے حق نہیں تھا اس کو چیز کو روکنے کا، لیکن اس نے روک لیا رجوع کر کے، تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے جہاں پر تصرف لازم ہو، کسی چیز کا واقع ہونا بالکل لازمی ہو، وہاں پر رجوع درست نہیں ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ توکیل نہیں ہے، اور توکیل نہیں ہے بلکہ یمین ہے، اور یمین ایسا تصرف ہے جو لازم ہے، ٹھیک، اس کا واقع ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں اسے روکا جا سکے، ٹھیک۔ جیسے کسی نے قسم کھائی تو کسی چیز پر اپنی قسم کو معلق کر دیا کہ اگر میں تم سے بات کروں تو یہ چیز ہو جائے، ٹھیک، اس پر کسی بھی چیز کو معلق کر دیا، تو اب اگر اس نے اس سے بات کی تو اب وہ یمین لازمی ہے کہ مطلب وہ یہ اس پر قسم جو ہے اس کی وہ ٹوٹ گئی جو اس نے قسم کھائی تھی، ٹھیک۔ تو اب جس کو اس نے اس پر معلق کیا تھا، اس کے بات کرنے پر جس چیز کو معلق کیا تھا وہ چیز واقع ہونا ہی ہونا ہے۔
اب اس سے نہیں بچ سکتا ہے. ٹھیک, تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یمین جو تصرف ہے یہ ایسا تصرف ہے جو لازم ہے, اس کا واقع ہونا لازمی ہے, اور جس چیز کا واقع ہونا لازمی ہو اس سے رجوع کرنا درست نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جو تلقی نفسکی کے ذریعے سے یا اس جیسے اور الفاظ کے ذریعے سے اس نے طلاق کا اختیار دیا ہے, تفویض طلاق کی ہے, اس اختیار سے یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ایسا تصرف ہے جو لازم ہے, وہ یمین کے معنی میں ہے, وہ توکیل نہیں ہے. ٹھیک. ثم ہوا تملیکن, پھر یہ تملیک ہے, یعنی مالک بنانا ہے, توکیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے توکیل ہوگی یا تملیک ہوگی, کیونکہ اسے تصرف کا حق مل رہا ہے. تو یہ حق دو طرح سے ہی ہو سکتا ہے, یا تو یہ توکیل ہوگا یا تملیک ہوگا. اگر غیر کے لیے تصرف کر رہا ہے تو یہ توکیل ہے, اگر اپنے لیے تصرف کر رہا ہے تو تملیک ہے. ٹھیک, تو چونکہ یہ اپنے لیے تصرف کرے گی عورت, جو اس کو اختیار مل رہا ہے وہ اپنے لیے تصرف کرے گی, تو لہٰذا یہ تملیک ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں ثم ہوا تملیکن, پھر یہ تملیک ہے, لأنها تعمل لنفسها, کیونکہ یہ اپنے لیے عمل کر رہی ہے, خود کے لیے عمل کر رہی ہے. اس نے طلاق جو واقع کرنے کا حکم دیا ہے, طلاق جو واقع ہوگی وہ عورت پر واقع ہوگی. ٹھیک, اور طلاق واقع کر رہی ہے عورت ہی, لہٰذا وہ اپنے لیے اپنے اوپر تصرف کر رہی ہے. اور ایسا جو تصرف ہوتا ہے وہ توکیل نہیں ہوتی بلکہ وہ تملیک ہوتی ہے, اس طرح کی تصرف. تو یہ کہہ رہے ہیں تملیک ہے یہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کے لیے عمل کر رہی ہے. اور فیتقید بالمجلس, لہٰذا یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگا. یعنی تملیک جو ہوتی ہے وہ تملیک یعنی کسی کو مالک بنایا جاتا ہے جب, تو اس میں وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتی ہے, تملیک مجلس کے ساتھ مقید ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پر تلقی نفسکی کہہ کر کے جو اس نے اختیار دیا ہے یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگی. ٹھیک, تو پہلی وجہ جو تلقی نفسکی سے رجوع نہ کرنے کی, رجوع کرنا درست نہیں ہے, اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ توکیل نہیں ہے بلکہ یمین ہے, اور یمین تصرف لازم ہے, اور تصرف لازم سے رجوع درست نہیں ہوتا ہے. لہٰذا تلقی نفسکی وغیرہ کے الفاظ سے رجوع درست نہیں ہوگا. دوسری وجہ کہ مجلس کے ساتھ یہ مقید کیوں ہوگا, تو مجلس کے ساتھ مقید اس وجہ سے ہوگا کیونکہ یہ تملیک ہے, توکیل نہیں ہے. اور تملیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کے لیے تصرف کرے گی, جو خود کے لیے تصرف کرے وہ اسے تملیک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خود کے لیے تصرف کرنے کا جو حق دیا جاتا ہے وہ تملیک ہے. اور تملیک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجلس کے ساتھ ہی مقید ہوتا ہے, جس مجلس میں اسے مالک بنایا گیا ہے تصرف کرنے کا, اسی مجلس میں وہ تصرف کر سکتا ہے, اس کے بعد تصرف نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک, لہذا عورت کو چونکہ اسی مجلس میں چونکہ اس لفظ کے ذریعے سے تلقی نفسکی کے ذریعے سے حق دیا گیا ہے اور یہ حق تملیک ہے, لہٰذا یہ جس مجلس میں اسے حق دیا گیا ہے اس مجلس کے ساتھ یہ مقید ہوگا. ٹھیک, وہی کہہ رہے ہیں فیتقید بالمجلس, لہٰذا یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگا. واما تلقی دراتکی و تلقی امراتی فتوکیل فیقبل الرجوع ولا یتقید بالمجلس. اور تلقی دراتکی اور تلقی امراتی, تلق امراتی ہے میری اپنی سوتن کو طلاق دے یا میری بیوی کو طلاق دے, اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ توکیل کے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ غیر کے لیے تصرف ہوگا, اس میں جو بیوی کی سوتن ہے وہ اس کی غیر ہے, اور یہ جو طلاق واقع کرے گی بیوی یہ اپنے سوتن پر واقع کرے گی, تو یہ اس کے حق میں تصرف کر رہی ہے, اس کے لیے تصرف کر رہی ہے, اپنے لیے نہیں کر رہی ہے, لہٰذا یہ توکیل ہے. ٹھیک, ایسے ہی کسی شخص کو اس نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے دے, تو یہ جو طلاق دے گا وہ بیوی کے لیے دے گا, اس کا اثر بیوی پر ہوگا, اس پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے حق میں تصرف نہیں کر رہا ہے, بیوی کے حق میں تصرف کر رہا ہے, تو یہ توکیل ہے. غیر کے حق میں تصرف کرنے کا جو اختیار دیا جاتا ہے یہ توکیل ہوتی ہے. اور توکیل میں یہ ہے کہ وکیل کو معزول کر سکتے ہیں, کسی نے کسی کو کسی کام کا وکیل بنایا تو اس کو وکالت سے معزول بھی کر سکتا ہے, اس سے یہ اختیار واپس لے سکتا ہے. لہٰذا تلقی دراتکی اور تلق امراتی ان سے رجوع درست ہے. ٹھیک, جس طرح توکیل سے رجوع درست ہوتی ہے ویسے ان سے رجوع درست ہے. وہی کہہ رہے ہیں فیقبل الرجوع, لہٰذا یہ رجوع کو قبول کرے گا, یعنی رجوع اس میں درست ہے. ولا یتقید بالمجلس, اور یہ مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا کیونکہ توکیل جو ہے یہ مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, اس لیے اسے مجلس کے ساتھ یہ مقید نہیں ہوگا بلکہ مجلس بدلنے کے بعد بھی اختیار رہے گا.
वफ़ी तल्लिक़ी नफ्सकी मताशिती ला यतक़य्यद ऐ बिलमजलिस, और तल्लिक़ी नफ्सकी मताशिती के अंदर मजलिस के साथ मुक़य्यद नहीं होगा। ला यतक़य्यद मुक़य्यद नहीं होगा, ऐ बिलमजलिस यानी मजलिस के साथ तल्लिक़ी नफ्सकी के अंदर ये मुक़य्यद नहीं होगा। यानी शौहर ने अपनी बीवी से कहा तल्लिक़ी नफ्सकी मताशिती, जब तू चाहे अपने को तलाक़ दे, तो ये मजलिस के साथ मुक़य्यद नहीं है। और इसकी वजह यह है कि मताशिती जो है एक इसके अंदर ऐसा लफ्ज़ है जो इस बात को बताता है कि ये मजलिस के साथ मुक़य्यद नहीं है, क्योंकि मताशिती जो है, शीती के साथ उसने मता को मुअल्लक़ किया। मता ये अल्फ़ाज़ ऐसे अल्फ़ाज़ में से है जो उमूम वक्त के लिए आते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी ने कहा जब तू चाहे तो यहाँ जा, या जब तू चाहे ये काम कर, तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी वो ये काम कर सकता है, उसे इसका इख्तियार दिया गया है, ठीक है। तो ये मता और इस तरह के जो भी अल्फ़ाज़ हैं, अगर उनको इसके साथ मुल्हक़ किया और उन अल्फ़ाज़ के साथ तलाक़ का इख्तियार दिया, तो अगरचे ये तमलीक है, ठीक, लेकिन ये अल्फ़ाज़ इस पर दलालत कर रहे हैं कि ये इस मजलिस के साथ ख़ास नहीं है, क्योंकि ये अल्फ़ाज़ उमूम वक्त के लिए आते हैं कि हर वक्त ये इख्तियार रहे। लिहाजा ये वक्त इस लफ्ज़ की वजह से अब वो मजलिस के साथ वो इख्तियार मुक़य्यद नहीं रहेगा, बल्कि मजलिस के बाद भी वो इख्तियार रहेगा, ठीक है। वफ़ी तल्लिक़हा इन शिअती यतक़य्यदु वला यरजअ, और तल्लिक़हा इन शिअती के अंदर मजलिस के साथ मुक़य्यद होगा और उससे रुजू नहीं कर सकता। अभी पीछे एक मसला गुज़रा कि अगर शौहर ने किसी मर्द से कहा कि मेरी बीवी को तलाक़ दे, या अपनी बीवी से कहा कि अपनी सौतन को तलाक़ दे, तो उसके अंदर ये था कि ये मजलिस के साथ मुक़य्यद नहीं होगा, बल्कि मजलिस के बाद भी इख्तियार रहेगा, ठीक, क्योंकि ये तौकील है, और तौकील में रुजू तौकील में जो है, तौकील मजलिस के साथ मुक़य्यद नहीं होती है, बल्कि मजलिस के बाद भी वो हक़ रहता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर उसने ये कहा कि मेरी बीवी को तलाक़ दे, तल्लिक़हा उसे तलाक़ दे, यानी मेरी बीवी को तलाक़ दे, या अपनी बीवी से उसने कहा है कि अपनी सौतन को तलाक़ दे, तो कह रहे हैं उसके साथ उसने इन शिअती कहा, अगर तू चाहे, इन शिअता तल्लिक़हा इन शिअता, अगर तू चाहे तो मेरी बीवी को तलाक़ दे, तो ये मजलिस के साथ मुक़य्यद होगा। वला यरजा, और ये इससे रुजू भी नहीं कर सकता, ठीक। ये पीछे वाला जो मसला बयान किया गया है उसके ख़िलाफ़ है। इसकी वजह क्या है ये अभी बताएंगे। ऐ लौ क़ाला लिअहदिन, यानी अगर किसी शख्स से शौहर ने कहा तल्लिक़ इमराती इन शिअता यतक़य्यदु बिलमजलिस, कि मेरी बीवी को अगर तू चाहे तो मेरी बीवी को तलाक़ दे, तो ये मजलिस के साथ मुक़य्यद होगा। क्यों? लिअन्नहु अल्लक़हु बिमशियतिही, क्योंकि उसने उसके मशियत पर तलाक़ को मुअल्लक़ किया, यानी मर्द अगर चाहे तो तलाक़ दे, चाहे तो ना तलाक़ दे, ठीक। ये उसकी मशियत पर उसने मुअल्लक़ किया, उसके चाहने न चाहे, उसके चाहने पर, अगर वो चाहेगा तो तलाक़ होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी, ठीक। तो इसकी मशियत पर उसने मुअल्लक़ किया है। और ऐसा तसर्रुफ़ जो होता है कि अपने चाहने से वो करे, चाहे तो ना करे, ठीक, उसके चाहने पर जो मौक़ूफ़ हो जाए तसर्रुफ़, इस तरह का तसर्रुफ़ जो है ये तमलीक में होता है, तौकील में नहीं होता है, ठीक। तौकील में उसे चाहने न चाहने का इख्तियार नहीं होता है, बल्कि जो उसने कहा है वो काम करेगा, ठीक। जब तक नहीं करेगा तब तक वाक़ नहीं होगी, लेकिन वो काम कर तो सकता है, और वो उसी के लिए उसने उसको वकील बनाया है, ठीक। तो ये उसकी मशियत पर मौक़ूफ़ नहीं होती, बल्कि मशियत पर जो मौक़ूफ़ होती है वो तमलीक होती है, यानी अपनी मिल्क में इंसान जैसे चाहे जब चाहे तसर्रुफ़ करे, ठीक। और तौकील में जब चाहे जैसे चाहे तसर्रुफ़ नहीं कर सकता है। तो चाहने पर जिसको मुअल्लक़ किया जाता है, और जो चाहने पर जो तसर्रुफ़ मौक़ूफ़ हो, चाहने पर, तो जिसके चाहने पर मौक़ूफ़ है ये उसकी मिल्क में तसर्रुफ़ है, उसका अपनी मिल्क में तसर्रुफ़ करना, ये गोया ये तमलीक है, ठीक। तो उसकी वजह यही है कि अगर शौहर ने ये कहा कि तल्लिक़ इमराती इन शिअता, ये कि वो मजलिस के साथ ऐसी सूरत में मुक़य्यद होगा, तो इसकी वजह यह है कि उसने मशियत पर उसके मुअल्लक़ किया है, और मशियत पर मुअल्लक़ करना इस तरह का जो तसर्रुफ़ होता है कि मशियत से वो तसर्रुफ़ करे, तो ये तसर्रुफ़, इस तरह का तसर्रुफ़ ये तमलीक होता है। इस तरह का जो हक़ दिया जाता है, किसी को इख्तियार दिया जाता है, तो ये तमलीक होती है, ठीक है, तौकील नहीं होती है। तो अब जो तौकील नहीं है बल्कि तमलीक है, और तमलीक के बारे में पीछे मसला बयान हो चुका कि तमलीक मजलिस के साथ मुक़य्यद होती है, मजलिस के बाद नहीं
تو کہیں یہ مجلس کے ساتھ یہ مقید ہوگی اسی وجہ سے، فیتقید بالمجلس، لہٰذا یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگی، ولا یرجع عنہا کما فی تطلیق نفس کی، اور جب مجلس کے ساتھ مقید ہے تو اور تملیک ہے لہٰذا اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ پیچھے بھی بیان کیا انہوں نے، کما فی تطلیق نفس کی، جیسا کہ تطلیق نفس کی کے اندر ابھی بیان کر کے آئے کہ وہاں پر رجوع درست نہیں ہے کیونکہ یہ تملیک ہے، اور اسی طرح یہاں پر بھی چونکہ تطلقہ انشئتا یہ تملیک ہے لہٰذا یہاں پر بھی رجوع درست نہیں ہوگا، ٹھیک۔ ولو قال لها طلقی نفسک ثلاثا فطلقت واحدة فواحدة، اور اگر بیوی سے کہا طلقی نفسک ثلاثا، اپنے کو 3 طلاقیں دے لے، اس نے 1 طلاق دی تو 1 طلاق واقع ہوگی، ولا یقع شیء فی عکسہ، اور اس کے عکس میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، یعنی اس کا الٹا اگر اس نے کہا ہے، اس کا الٹا واقع ہوا، صورت جو تھی اس کی الٹی صورت تھی تو اس میں ایک بھی واقع نہیں ہوگی، الٹی صورت کیا ہوگی اس کو شارح بیان کریں، ای لو قال لها طلقی نفسکی واحدۃ، شوہر نے یہ کہا طلقی نفسکی واحدۃ، اپنے کو 1 طلاق دے، اور اس نے 3 دی، طلقت ثلاثا، تو ایک بھی واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ولا شیء فی عکسہ، ولا یقع شیء فی عکسہ میں اس کا مطلب یہی ہے، یہ جو بیان کیا شارح نے، ٹھیک۔ تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے، اور اس نے اس کے جواب میں یہ کہا طلقت نفسی، یا اپنے آپ پر اس نے 1 طلاق دی، ٹھیک ہے، طلقت واحدۃ، طلقت نفسی واحدۃ، اس طرح کے الفاظ اس نے کہے تو 1 طلاق اس پر واقع ہوگی، ٹھیک۔ اور اگر اس کا الٹا ہوا، یعنی یہ کہا کہ تو اپنے کو 1 طلاق دے اور اس نے 3 طلاقیں دی، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی امام اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے نزدیک، ٹھیک۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، لأنہ فوض الیہا ایقاع الواحدۃ قصدا، کیونکہ اس نے اس کے سپرد 1 طلاق قصداً کیا ہے، خاص کر اس نے 1 ہی سپرد کیا ہے، ٹھیک۔ تو جب خاص کر قصداً 1 ہی طلاق سپرد کیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ 3 بھی سپرد کر سکتا ہے لیکن 1 ہی کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسے 1 ہی کا اختیار دے رہا ہے، اور جب 1 کا ہی اختیار ہے تو وہ 1 3 کے ضمن میں نہیں ہے بلکہ وہ 1 ہی ہے بس، اور جو عورت نے واقع کیا وہ 3 واقع کر دیا، ٹھیک۔ تو جب اسے اختیار 1 طلاق کا تھا خاص کر اور اس نے 3 واقع کیا، تو جس کا اسے اختیار تھا وہ اس نے واقع نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی اور واقع کیا، تو چونکہ 3 کا اسے اختیار نہیں تھا وہ لغو ہو جائے گا اور کچھ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور پہلی والی صورت میں جو اس نے 3 طلاق کا اسے اختیار دیا ہے تو اس میں اسے اختیار ہے کہ چاہے 1 واقع کرے، چاہے 2 واقع کرے، چاہے 3 واقع، 3 تک وہ واقع کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے۔ تو جب 3 تک کا اسے اختیار ہے اور جب 3 کا اختیار ہے تو ظاہر سی بات ہے 1 کا بھی اختیار ہے، ٹھیک۔ تو اس میں اگر 1 واقع کرے گی تو 1 واقع ہو جائے گی، لیکن جب 1 کا اختیار دیا ہے تو اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ 3 واقع کریں، جب 3 واقع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس نے 3 واقع کیا تو اس کا یہ کلام لغو ہو گیا، ٹھیک۔ اور جب کلام لغو ہو گیا تو 1 بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنَّهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 1 طلاق واقع ہوگی، یعنی اگر اس نے شوہر نے یہ کہا ابھی طلقی نفسکی واحدۃ کا اور اس نے 3 طلاقیں دے دی عورت نے، تو اس پر 1 طلاق واقع ہو جائے گی، یہ صاحبین علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ وَلَوْ أَمَرَتْ بِالْبَائِنِ أَوِ الرَّجْعِ فَعَكَسَتْ يَقَعُ مَا أَمَرَ بِهِ، اور اگر بائن کا حکم دیا ہے یا رجعی کا حکم دیا ہے اور اس کے برعکس اس نے کیا تو یقع ما امر بہ، وہ واقع ہوگی جس کا اس نے اسے حکم دیا ہے، یعنی شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ پر طلاق بائن واقع کر لے اور اس نے طلاق رجعی واقع کی، ٹھیک، یا اس نے یہ کہا کہ تو اپنے آپ پر طلاق رجعی واقع کر اور اس نے طلاق بائن واقع کی، ٹھیک، تو کہہ رہے ہیں کہ جو حکم دیا ہے وہی واقع ہوگی، اس کا پیچھے بھی بیان ہوگا، اسی سے اس کا تعلق بھی ہے اور وہی وجہ اس کی بھی ہے، پیچھے جو بیان کیا تھا کہ بائن ہونا اور رجعی ہونا یہ سب صفت ہیں، ٹھیک، اور جب جس کا اسے اختیار دیا ہے وہ اس نے واقع نہیں کیا، ٹھیک، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صفت اس کے ساتھ ملحق کر دی تو وہ دوسری صفت باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
اس کا وہ صفت بیان کرنا باطل ہو جائے گا اور مطلق طلاق رہ جائے گی. اور جب مطلق طلاق رہ جائے اور اختیار کے ساتھ کوئی صفت ہو تو وہ اسی صفت کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے جس صفت کے ساتھ اس نے اختیار دیا ہے. مثال کے طور پہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ پر طلاق بائن واقع کر. ٹھیک, تو شوہر نے اس کے ساتھ بینونت صفت کو ملحق کیا. اب بیوی نے اپنے آپ پر طلاق رجعی واقع کی, تو چونکہ طلاق رجعی کا اس نے اختیار نہیں دیا تھا, ٹھیک, تو اس کا یہ صفت اس کے ساتھ ملحق کرنا باطل ہو گیا اور یہ صفت لغو ہو جائے گی. ٹھیک, کیونکہ اس صفت کا اسے اختیار نہیں تھا, لہٰذا یہ صفت لغو ہو گئی. ٹھیک, اب مطلق طلاق رہ گئی کہ اس نے اپنے آپ پر طلاق واقع کیا, اور شوہر اگر یہ کہے کہ تو اپنے آپ پر طلاق بائن واقع کر, اور عورت صرف اتنا کہتی ہے کہ میں نے واقع کر لی یا میں نے اپنے آپ پر طلاق واقع کر لی, تو اس سے بائن ہی پڑتی ہے. تو جب صفت لغو ہو گئی, ٹھیک ہے, تو چونکہ اس نے بائن کا اسے اختیار دیا تھا لہٰذا بائن پڑے گی. ٹھیک, کیونکہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پر طلاق رجعی واقع کی, تو رجعی کہنا اس کا باطل ہو گیا, تو اتنا اس کا قول رہ گیا کہ میں نے اپنے آپ پر طلاق واقع کی. ٹھیک, اور تو اپنے آپ پر طلاق بائن واقع کر, اس کے جواب میں اگر عورت نے یہ کہا میں نے اپنے آپ پر طلاق واقع کی, تو اس سے بائن ہی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی اگر اس نے یہ کہا کہ تو اپنے آپ پر طلاق رجعی واقع کر اور اس نے طلاق بائن واقع کی, تو چونکہ بائن کا اسے حق نہیں تھا لہٰذا بائن کہنا اس کا لغو ہو گیا اور مطلق طلاق باقی رہ گیا. اور چونکہ اس نے رجعی کے ساتھ اسے ملحق کیا تھا تو اس کے جواب میں اس نے کہا ہے, تو اگر شوہر یہ کہتا ہے تو اپنے آپ پر طلاق رجعی واقع کر اور عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے واقع کی, تو اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہاں پر جب صفت بینونت باطل ہو گئی تو اس کا صرف اتنی بات اس کی رہ گئی کہ میں نے اپنے آپ پر طلاق واقع کی, لہٰذا یہاں پر طلاق رجعی واقع ہوئی. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ اگر اسے بائن کا حکم دیا اور اس نے اس کے برعکس واقع کیا تو جس کا حکم دیا ہے وہی واقع ہوگا. ایسے ہی اگر اس نے رجعی کا حکم دیا اور اس نے اپنے آپ پر اس کا برعکس کیا یعنی بائن واقع کیا, تو ویسا ہی واقع ہوگا جیسا اس نے حکم دیا ہے شوہر نے. یہ امرت ہے, میں نے امرت پڑھ دیا, یہ امرت ہے مجہول کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسے حکم دیا, عورت کو حکم دیا گیا بائن کا یا رجعی کا, اور اس نے اس کا برعکس کیا, تو واقع وہ ہوگی جس کا اسے حکم دیا گیا ہے, ما امر بھی. ٹھیک ہے, ولا یقع فی طلقی نفسکی ثلاثا ان شئتی لو طلقت واحدۃ. اور طلقی نفسکی ثلاثا ان شئتی والی صورت میں اگر اس نے ایک طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی, اور اس کا برعکس یعنی لو قال لها طلقی نفسکی واحدۃ ان شئتی فطلقت ثلاثا لا یقع. اگر یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے, طلقی نفسکی واحدۃ ان شئتی, اگر تو چاہے تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے, اور اس نے 3 دی تو واقع نہیں ہوگی. ٹھیک, اگر اس نے یہ کہا کہ تو اگر چاہے تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے اور اس نے ایک طلاق واقع دی تو واقع نہیں ہوں گی. ایسے ہی اگر اس نے یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو چاہے تو ایک طلاق دے اور اس نے 3 طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی. دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگی ہی نہیں, ایک بھی واقع نہیں ہوگی. ٹھیک, اس کی وجہ کیا ہے؟ ففی الاول لا یقع شیء, پہلی والی صورت میں ایک بھی واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لأن المراد ان شئت الثلاث, کیونکہ اس کی مراد یہ ہے کہ ان شئت الثلاث, اگر تو چاہے, اگر تو 3 چاہے, ولم توجد مشیت الثلاث, اور 3 کی مشیت نہیں پائے گی, 3 کا چاہنا نہیں پایا گیا. وفی الثانیۃ لا یقع شیء عند ابی حنیفہ, اور دوسری والی صورت میں بھی امام اعظم کے نزدیک کچھ بھی واقع نہیں ہوگی. لأن المراد طلقی نفسکی واحدۃ قصدیۃ ان شئت, کیونکہ اس کی مراد یہ ہے کہ تو اپنے آپ پر اس ایک طلاق کو واقع کر جس کا قصد کیا گیا ہے اگر تو چاہے تو. ٹھیک, ولم توجد مشیت الواحدۃ, اور مشیت واحدہ نہیں پائی گئی قصداً, اور وعندہما تقع واحدۃ, اور صاحبین کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی. قصدیتاً یعنی اگر چاہ کر کے, قصد کر کے. ٹھیک ہے, تو نے اگر ایک کا قصد کیا اور تو اگر چاہے تو ایک کا قصداً ایک طلاق واقع کر لیں, یہ مطلب ہے اس کا. تو اگر چاہے تو اپنے آپ پر ایک طلاق قصداً واقع کر لیں, اور ایک قصداً ایک کی نیت نہیں پائے گی, ایک کی مشیت نہیں پائے گی, لہٰذا واقع نہیں ہوگی. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسری والی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی. ٹھیک, تو پہلی والی صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک, شوہر نے یہ کہا کہ تو اپنے آپ پر ایک طلاق واقع کر, ٹھیک, اور 3 طلاقیں واقع کر, اور بیوی نے کہا کہ بیوی نے اپنے آپ پر ایک طلاق واقع کی تو طلاق واقع ہوگی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مشیت ہے ان شئتا, اس کا تعلق ثلاثن سے ہے. ٹھیک ہے, طلقی نفسکی سے نہیں ہے, کیونکہ یہ جو عدد ہے جب کوئی صفت ذکر کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مشیت ذکر کی جاتی ہے تو اس صفت سے اس کا تعلق ہوتا ہے مشیت کا, یا عدد ذکر کر دی جاتی ہے تو عدد سے اس کا تعلق ہوتا ہے مشیت کا. ٹھیک ہے, اس اصل فعل سے نہیں ہوتا ہے. تو جب
یہاں پر عدد ذکر کیا گیا تو اس عدد سے ان شئتا کا تعلق ہوگا، لہٰذا اگر وہ 3 طلاقوں کو واقع کرنا چاہے گی، یعنی یہ چاہے گی کہ 3 واقع ہو تو واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ 3 واقع نہ ہو بلکہ 1 واقع ہو یا 2 واقع ہو، تو چونکہ 3 طلاقوں کا واقع کرنا نہیں چاہا گیا، یعنی اس کی مشیت 3 کی مشیت نہیں پائی گئی اور مشیت کا تعلق 3 سے ہی تھا، ٹھیک ہے، تو گویا مشیت ہی نہیں پائی گئی، ٹھیک، اور اس نے مشیت پر معلق کیا تھا، تو جو شرط تھی وہ شرط نہیں پائی گئی، جو شرط نہیں پائے گی تو جزا بھی نہیں پائی جائے گی، ٹھیک۔ تو وہی ہے کہ اگر 3 کا اس نے اختیار دیا مشیت پر معلق کر کے اور اس نے 1 طلاق دی تو نہیں ہوگی، کیونکہ اس مشیت کا تعلق 3 سے ہے، عدد سے ہے، کہ اگر وہ 3 کو چاہے گی تو طلاق پڑے گی، اگر نہیں چاہے گی تو نہیں پڑے گی، ٹھیک، کیونکہ مشیت اس کے ساتھ معلق ہے اور مشیت ہی طلاق واقع ہونے کے لیے شرط ہے۔ جب 3 کی مشیت نہیں پائی گئی تو گویا مشیت ہی نہیں پائی گئی، اور جب مشیت نہیں پائی گئی تو چونکہ مشیت پر ہی طلاق معلق تھی لہذا طلاق بھی نہیں پائی جائے گی۔ اس کا عکس بھی ایسے ہی ہے، امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ اگر 1 کا اختیار دیا گیا اور اس نے 3 واقع کی تو ایسی صورت میں بھی چونکہ قصداً اس نے وہ مشیت جو اسے اختیار دیا گیا تھا طلاق کا، وہ اس طور پر دیا گیا تھا کہ اگر تو چاہے تو قصداً 1 طلاق واقع کر، ٹھیک، تو قصداً 1 طلاق کے ساتھ مشیت معلق ہے، مشیت کا تعلق ہے، یعنی قصداً 1 طلاق کے چاہنے پر طلاق معلق ہے، اگر اس نے قصداً 1 طلاق چاہی تو طلاق پڑے گی، اگر قصداً 1 طلاق نہیں چاہی تو نہیں پڑے گی، ٹھیک۔ قصداً کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس نے ایک ہی کہا ہو، ایک ہی طلاق وہ واقع کرنا چاہ رہی ہو اور ایک ہی کا اس نے قصد کیا ہو، تلفظ کیا ہو تو 1 واقع ہوگی، اگر اس نے 3 کا کیا تو چونکہ قصد اس کا نہیں ہے 3 کا، اس کا 3 بلکہ 1 کا قصد نہیں ہے بلکہ 3 کا قصد ہے یہاں پر، لہٰذا وہ مشیت یہاں پر نہیں پائی گئی، کیونکہ مشیت کا مطلب یہاں پر یہ تھا کہ قصداً 1 طلاق کی اگر مشیت کرتی ہے، قصداً 1 طلاق تو چاہتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو طلاق اپنے اوپر واقع کر قصداً 1 طلاق، ٹھیک ہے، اگر تو چاہے تو چونکہ قصداً 1 طلاق کی مشیت نہیں پائی گئی لہٰذا اس والی صورت میں طلاق اس والی صورت میں بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو انہوں نے کہا کہ پہلی والی صورت میں طلاق اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ مراد جو ہے ان شئت الثلاث ان شئتی الثلاث ہیں، ان شئتی کہنے کا مطلب طلقی نفس کی ثلاثاً، ان شئتی کا مطلب یہ ہے کہ طلقی نفس کی ان شئتی الثلاث، اگر تو چاہے 3 طلاقوں کو چاہے تو اپنے اوپر واقع کر لے، ایک یہ مطلب ہے اس کا، اور چونکہ مشیت ثلاث نہیں پائی گئی، 3 کی مشیت نہیں پائی گئی، اس نے 1 طلاق واقع کی تو گویا 1 طلاق واقع کرنا چاہتی ہے، 1 طلاق کی مشیت پائی گئی، 3 کی نہیں پائی گئی، لہٰذا جس پر طلاق کو معلق کیا تھا وہ شرط نہیں پائی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک۔ وفی الثانیۃ لا یقع شیء عند ابی حنیفہ، دوسری والی صورت میں امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے نزدیک اس میں بھی کچھ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر مشیت کو پر معلق کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی ان شئتی طلقی نفس کی واحدتاً ان شئتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلقی نفس کی واحدتاً قصدیتاً ان شئتی، اگر تو 1 طلاق قصدی کو چاہے، قصداً 1 طلاق چاہے تو اپنے اوپر واقع کر لے، یہ مطلب ہے اس کا، اور چونکہ اس نے قصداً 1 طلاق واقع کرنا چاہی نہیں اس لیے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس نے 3 کہا ہے، ٹھیک ہے، تو ضمناً 1 پایا گیا ہے، قصداً 1 نہیں پایا گیا، اس نے قصد تو 3 کا پایا گیا، ٹھیک، اور جب قصد 3 کا پایا گیا اور 1 ضمناً ہے تو چونکہ قصداً 1 نہیں پایا گیا اس لیے یہاں پر جو مشیت تھی یہاں پر بھی نہیں پائی گئی اور اسی پر طلاق معلق تھی، لہٰذا جب شرط نہیں پائی گئی تو طلاق بھی نہیں پائی جائے گی، جزا جو اس پر معلق تھی۔ ولم توجد مشیت الواحدۃ قصداً، اور 1 کی مشیت قصداً نہیں پائی گئی لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنْدَهُمَا تَقَعُ واحدۃ، صاحبین کے نزدیک 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اس کی وجہ وہی ہے کہ مطلب ان شئتی طلقی نفس کی واحدتاً، ان شئتی کا مطلب یہی ہے کہ اگر تو 1 طلاق واقع کرنا چاہے تو واقع کر لے، اس کا مطلب یہ ہے، قصداً کا مطلب نہیں ہے، تو اگر ضمناً بھی 1 طلاق پائی گئی تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اور ان شئتی ثلاث کے اندر ضمناً 1 طلاق پائی جا رہی ہے، ٹھیک، اور اس نے یہ کہا طلقت نفسی ثلاثتاً، ٹھیک، تو اس میں چونکہ 3 کے ضمن میں 1 پائی جا رہی ہے لہٰذا 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔